یہ تو بڑے ہو کر جب مجھے شہر کی ہوا لگی تو کتابیں پڑھنا شروع کی تھیں، اور ایسے کئی تاریخی واقعات پڑھے جن سے پتہ چلا کہ ایک عورت بادشاہوں کو آپس میں ٹکرا سکتی ہے، بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا سکتی ہے، اور بڑی لمبی جنگوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ہم کچھ اور آگے گئے تو ہمیں کسی گہرائی میں سے کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں ایسی سنائی دینے لگیں جیسے انہیں کوئی بڑا شکار مل گیا ہو اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ ہم کتوں کی آوازوں کو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہاں بڑا شکار بھیڑیا ہی ہو سکتا تھا، اور بھیڑیا اکیلا نہیں ہوتا، یہ 3-4 اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم دوڑ پڑے کہ بھیڑیے ہوئے تو پھر کتے بری طرح زخمی ہوں گے، اور ان کی ہلہ شیری کے لیے ہمیں ان کے قریب ہونا چاہیے۔ جوں جوں ہم قریب ہوتے جا رہے تھے کتوں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ تو بڑے ہی غضبناک طریقے سے بھونک اور غرا رہے تھے۔ ہم اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں سے ہمیں کتے نظر آئے۔ وہاں تو کوئی اور ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ وہ جگہ نشیبی تھی اور یہ نشیب خاصا لمبا چوڑا تھا۔ ہم یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہمارے کتے آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دشمنوں کی طرح لہو لہان کر رہے تھے۔ ہمیں اس کی وجہ بھی جلد معلوم ہو گئی۔ وجہ ایک کتیا تھی جو ان کے درمیان آ گئی تھی۔ کتیا بڑی خوبصورت اور اچھی نسل کی تھی۔ اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ کسی کی پالتو کتیا ہے۔ افضل کے بھولی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، میں نے اپنی تقریباً ہر کہانی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس شکاری ٹیم کا کمانڈر سمجھتا تھا، اور کوئی کتا ذرا سی گستاخی یا کوئی غلط حرکت کرتا تو بھولی اس کی گردن میں دانت گاڑ کر بھنبوڑتا اور اسے ذہن نشین کرواتا تھا کہ میں کمانڈر ہوں اور میں کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اتنا خونخوار اور طاقتور کتا تھا کہ ایک بار اس نے ایک بدمست سانڈ کو نیچے سے اس کی شہرگ منہ میں لے کر گھٹنوں بٹھا دیا تھا۔ اپنے کتوں کے ساتھ وہ بڑے پیار سے رہتا تھا، بشرط یہ کہ کوئی کتا ایسی حرکت نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ اس نے ایک کتے کو منہ میں لے رکھا تھا اور ظالموں کی طرح اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ کتوں نے اس کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ وہ اکٹھے بیک وقت پیچھے سے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس دوران کتیا ایک اور کتے کے ساتھ ایک طرف چلی گئی۔ ہم جان گئے کہ کتیا اس وقت رومان لڑانے کے موڈ میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کتوں کے قریب آتی ہی نہ، اور آتی تو فوراً بھاگ جاتی۔ اس وقت اسے ایک کتے کی رفاقت کی ضرورت تھی۔ اس ایک کتیا نے ہمارے کتوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ بولی بجا طور پر اس پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کا حاکم ہے، لیکن محبت اور جائز و ناجائز تعلقات کے سلسلے میں کوئی بھی کتا کسی بھی کتے کو اپنے سے برتر نہیں سمجھتا۔ ساری ٹیم میں دوسرے کتے بھی خونخوار اور طاقتور تھے۔ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ آج بولی کو حاکم اور لیڈر نہیں ماننا، اور اسے بتا دینا ہے کہ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ کتیا ایک اور کتے کو الگ لے گئی تھی۔ بولی نے دیکھ لیا۔ وہ جن کتوں سے لڑ رہا تھا انہیں چھوڑ کر کتیا کی طرف دوڑا اور سب سے پہلے اس کتے پر حملہ کیا جسے کتیا اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ 4-5 کتے بیک وقت بولی پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے کسی دوست نے کہا کہ انہیں چھڑا دیا جائے، لیکن افضل اور راجہ شہباز خان نے ٹھیک سوچا کہ اس جذباتی حالت میں جو کتوں کے قریب گیا کتے اس پر حملہ کر دیں گے۔ یہ تو ہم سب جانتے تھے کہ بولی کے قریب گئے تو سمجھو اس نے چیر پھاڑ دیا۔ ہم نے کتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا ہوگا جب یہ خون ریز ہنگامہ سرد پڑنے لگا اور کتے دیکھنے لگے کہ کتیا کہاں ہے۔ کتیا کو ہم نے دیکھ لیا تھا جب کتے بولی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اس وقت کتیا ایک اور کتے کو ساتھ لے کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں غائب ہو گئی تھی۔ ہم اب کتوں کے قریب ہونے لگے۔ کتے لڑ لڑ کر بے حال ہو گئے تو سب کتیا کو ڈھونڈنے لگے اور وہ بھی ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے، لیکن ذرا ہی دیر کے بعد ایک ایک کر کے واپس آ گئے۔ ہم نے آگے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ کتے واپس کیوں آ گئے ہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کتیا کو اس کتے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ کھیل ختم ہو گیا ہے۔ ہم سب دوستوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ اس کتیا کو جان سے ہی مار ڈالیں۔ ہم شاید اسے ڈنڈوں اور پتھروں سے مار ہی ڈالتے، لیکن ایک ادھیڑ عمر آدمی جو لباس اور چال ڈھال سے بڑا ہی معزز لگتا تھا، بڑی تیز تیز چلتا اور ہنستا ہوا ہمارے پاس آیا۔ اس نے اپنا نام بتایا تو پتہ چلا کہ وہ صوبے دار ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ وہ 1.5 مہینے کی چھٹی آیا ہوا ہے۔
اس نے بتا دیا کہ یہ کتیا اس کی ہے، اور اس نے ہمارے کتوں کو دور سے دیکھا تو کتیا کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ وہ ہمارے کتوں کے پاس پہنچ جائے۔ اس صوبے دار نے بتایا کہ وہ کتیا سے بڑی اچھی نسل پیدا کروانا چاہتا تھا۔ اسے ہمارے کتے نظر آئے جو سب کے سب بڑی اعلیٰ نسلوں کے تھے۔ کتیا بچے پیدا کرنے کی رومانی کیفیت میں آئی ہوئی تھی۔ ہم سب لڑکوں نے باری باری اور کبھی اکٹھے بولتے ہوئے صوبے دار سے احتجاجاً کہا کہ اس نے ہمارے کتوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ اگر اسے اچھی طرح اور اچھی نسل کے بچے درکار تھے تو وہ ہمیں بتاتا اور ہم اسے ایک کتا کچھ دیر کے لیے دے دیتے۔ اس زمانے میں فوجی ان پڑھ ہوا کرتے اور جمعدار صوبے دار اور صوبے دار میجر بن کر بھی ان پڑھ ہی رہتے تھے۔ اس صوبے دار نے ہم سے معذرت کی ہی نہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ وہ ان پڑھوں اور جاہلوں کی طرح ہنستا ہی رہا۔ اس کا کام ہمارے ایک کتے نے کر دیا تھا۔ ہم نے اپنے کتوں کو زنجیریں تو ڈال لیں، لیکن ابھی تک وہ ایک دوسرے پر غرا رہے تھے۔ یہ کتوں کی زبان تھی۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور للکار بھی رہے تھے۔ وہ کتا جسے کتیا اپنے ساتھ لے گئی تھی خاصی دیر بعد واپس آیا، تو اس دوران ہم نے اپنے کتے کا معائنہ کیا۔ بولی کے کان کے پیچھے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی پچھلی ایک ٹانگ پر بھی کسی کتے نے دانت مارے تھے، وہاں سے بھی خون پھوٹ رہا تھا۔ ایک اور کتے کی پچھلی دونوں ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا، اور اسی طرح 4-5 کتے زخمی ہو گئے تھے۔ ہم نے پہلے ان کے زخموں پر پیشاب کیا، پھر زخموں پر مٹی ڈال دی۔ یہ بہترین فرسٹ ایڈ ہوا کرتی تھی۔ صوبے دار اپنی کتیا کو ساتھ لے کر اور شکریہ ادا کیے بغیر چلا گیا، اور ہمارے دل ایسے پھیکے پڑے کہ ہم وہیں سے واپس چل پڑے۔ ہمیں کتوں کے زخمی ہونے کا افسوس نہیں تھا، افسوس یہ ہو رہا تھا کہ اتنے پیار سے متحد رہنے والے کتے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے اور ابھی تک ایک دوسرے پر غرا رہے تھے۔ بولی کا غصہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ ہمارے ایک دوست کا کتا ذرا بولی کے قریب ہو گیا، بولی نے غرا کر اس پر حملہ کر دیا۔ یہ تو اچھا تھا کہ بولی کی زنجیر افضل کے ہاتھ میں تھی، جو اس نے بڑی زور سے کھینچی، اور دوسرے کتے کے مالک نے اپنے کتے کی زنجیر کھینچ لی۔ اس طرح ان کی لڑائی نہ ہو سکی۔ ہم اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ کتے زخمی ہیں۔ سب نے بغیر پوچھے سمجھ لیا کہ ہمیں بھیڑیے مل گئے تھے جن کے ساتھ کتوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ گیدڑ اور خرگوش وغیرہ تو کتوں کو اس طرح زخمی نہیں کیا کرتے۔ یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ کتے زخمی واپس آئے ہیں۔ ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے اور کتوں کے زخموں کی باقاعدہ مرہم پٹی کر دی۔ گاؤں کے وسط میں بڑ کا ایک بہت پرانا درخت ابھی تک کھڑا ہے۔ سورج غروب ہونے سے خاصی دیر پہلے اس کے نیچے چارپائیاں بچھ جاتی تھیں، اور گاؤں والے یہاں اکٹھے ہو کر سورج غروب ہونے تک گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ اس روز انہوں نے ہمیں یعنی شکاری پارٹی کو بلا لیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے ہم سے پوچھا کہ آج کیا شکار ملا تھا جس نے کتوں کو اتنا زخمی کر دیا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ شکار تو کچھ بھی نہیں ملا، کتے 2 خرگوشوں کے پیچھے گئے تھے، لیکن راستے میں ایک بڑی خوبصورت کتیا ان میں شامل ہو گئی اور پھر کتے اس پر آپس میں لڑ پڑے۔ ہم نے سب کو صحیح واقعہ سنا دیا اور یہ خاص طور پر بتا دیا کہ کتیا کوبے کے سسرالی گاؤں کی تھی۔ سننے والوں میں سے بعض تو ہنس پڑے اور کچھ نے ویسے ہی کوئی رائے دے دی، لیکن ایک آواز نے سب کو چونکا دیا۔ نہ بھائی نہ، آواز سنائی دی، میں اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں سے تو لوں گا ہی نہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی کرم داد تھا، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کا بیٹا نظر حسین ہماری شکاری پارٹی میں تو نہیں تھا، لیکن ہمارا دوست تھا۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ باپ اس کے لیے کوبے کے سسرالی گاؤں سے ایک لڑکی کا رشتہ لے رہا ہے۔ لڑکی والوں نے ہاں کہہ دی تھی، اور اب یہ ہاں پکی کروا کے منگنی کرنی تھی یا سیدھی شادی ہی کر دینی تھی۔ رشتہ بہرحال طے ہو چکا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ اس گاؤں سے رشتہ لے گا ہی نہیں، تو ہم سب سمجھے کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی ہے۔ سب ہنس پڑے، لیکن دیکھا کہ کرمداد پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میری بات کو مذاق مخول نہ سمجھو بھائیو، کرمداد نے کہا، خود ہی سوچو، اس گاؤں کی ایک لڑکی ہمارے گاؤں آئی اور اس نے 3 سگے بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا، اور جس کی وہ بیوی تھی اسے ماں باپ اور بھائیوں سے جدا کر کے لے گئی۔ اب تم سن چکے ہو کہ اس گاؤں کی ایک کتیا آئی اور اس نے ہمارے لڑکوں کے کتوں کو آپس میں اتنا لڑایا کہ لہو لہان ہو گئے۔ کرمداد نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، میری توبہ، میں تو اس گاؤں کی لڑکی اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا۔ بزرگوں نے جب دیکھا کہ کرمداد یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہے
تو اسے سمجھانے لگے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس گاؤں کی ہر لڑکی کوبے کی بیوی جیسی ہی ہوگی اور وہ اتنا اچھا رشتہ نہ چھوڑے، لیکن جناب کرمداد نے تو اس طرح انکار میں سر ہلانا شروع کر دیا جیسے اسے چابی لگ گئی ہو۔ یہ تو اس کا بڑا پکا اور آخری فیصلہ تھا، اور اس نے یہ فیصلہ پوٹھوہاری زبان میں اس طرح سنایا: اس گرائنیاں کتیاں کڑیاں حک برابراں، یعنی اس گاؤں کی کتیاں اور لڑکیاں ایک برابر ہیں۔ کرمداد کا بیٹا نظر حسین، جسے ہم نظرہ کہا کرتے تھے، ہمارا دوست تو تھا لیکن کوئی گہری رازداری نہیں تھی۔ ہم اتنا ضرور جانتے تھے کہ وہ اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور بہت خوش تھا کہ اسے اپنی پسند کی لڑکی مل رہی ہے۔ لڑکی والے ان کے دور پار کے رشتہ دار بھی تھے، جس سے نظرے کو یہ سہولت تھی کہ اس گاؤں جا کر ان کے گھر میں جاتا رہتا تھا۔ اگلے روز صبح ہی صبح نظرہ میرے گھر آیا اور مجھے راجہ شہباز خان کے گھر لے گیا۔ وہاں سے اسے ساتھ لیا اور افضل کے گھر گئے اور اسے بھی باہر نکالا۔ نظرہ ہم تینوں کو الگ لے گیا۔ وہ بہت ہی اداس، مایوس اور پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے رات گھر جا کر یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ نہیں لے گا۔ کرمداد نے اپنی بیوی سے کہا کہ کہیں اور سے رشتہ لینے کی کوشش کرو۔ نظرے کی ماں کی نظر اپنے گاؤں میں ہی ایک لڑکی پر تھی۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے والا رشتہ ٹھیک تھا اور اگر وہ قبول نہیں تو اس لڑکی کا رشتہ لینے کی کوشش کی جائے۔ تم تینوں میرے پکے یار ہو اور مجھے تم پر پورا پورا اعتماد ہے۔ نظرے نے ہمیں خوشی کے لہجے میں کہا، تم شاید یہ جانتے ہی ہو کہ میں اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن راز کی ایک بات آج بتاتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھے اسی طرح دل و جان سے چاہتی ہے جس طرح میں اسے چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی ہم الگ دوسروں کی نظروں سے دور بھی ملتے رہتے ہیں۔ ایک روز ہم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے قسم کھائی تھی کہ ہم شادی کریں گے اور نہ ہوئی تو ہم زندہ نہیں رہیں گے یا پھر کہیں بھاگ چلیں گے۔ تم میرا یہ کام کر دو کہ میرے باپ کو یہ سمجھاؤ کہ یہ رشتہ نہ چھوڑے، کیونکہ اس میں ہماری بھی بدنامی ہے اور دوسرے یہ کہ لڑکی بھی اچھی ہے اور گھر بھی بہت اچھا ہے۔ ہم اس کا مطلب سمجھ گئے اور اسے تسلی دی کہ ہم کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ اس کی اس لڑکی کے ساتھ محبت چل رہی ہے۔ ہم نے نظرے سے یہ بھی کہا کہ اس کے باپ نے ویسے ہی یہ بات کہہ دی ہے، 2-4 دنوں تک وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لے گا۔ ہم نے نظرے کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے باپ سے یا ماں سے یہ نہ کہے کہ وہ یہیں شادی کرنا چاہتا ہے، ورنہ وہ ڈر جائیں گے کہ لڑکا بیوی کے قبضے میں آ جائے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین مرحوم کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو داستان جس کا نام ہے جذبات کا سیلاب۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دیہات میں یہ فلسفہ یا اصول یا وہم عام چلتا آ رہا ہے کہ لڑکے نے اگر کہہ دیا کہ وہ فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ماں باپ نے یہ جانتے ہوئے کہ اس لڑکی کا رشتہ مانگتے ہی مل جائے گا، یہ رشتہ الگ پھینک کر کہیں اور اس سے رشتہ ڈھونڈ کر بیٹے کو بیاہ دیا۔ اصول یہ سامنے رکھا کہ جو لڑکی شادی سے پہلے ہی لڑکے کے دماغ پر سوار ہے وہ شادی کے بعد لڑکے پر پوری طرح قابض ہو جائے گی اور اسے گھر جوائی بنا لے گی۔ آپ ہی بتائیے یہاں ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا کرے گا؟ یہاں تو آرڈیننس بھی بیکار ثابت ہوگا، ہمارے ہاں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت لڑکی لڑکا کرتے ہیں اور میرج ماں باپ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہم تینوں دوستوں نے اسی روز نظرے کے باپ کو گھیرا اور اسے یہ بتائے بغیر کہ نظرہ کیا چاہتا ہے کہا کہ ہم اس لڑکی کے خاندان کو جانتے ہیں، بڑے ہی شریف اور عزت دار لوگ ہیں، اس لیے وہ اس رشتے کو نہ چھوڑے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ ہماری بات مان جائے گا، لیکن وہ تو پہلے سے زیادہ فیصلے پر قائم تھا۔ اس نے جب اپنا اظہار خیال کیا تو ہمیں یوں شک ہونے لگا جیسے کسی پیر فقیر یا کسی جوتشی نجومی نے اسے یقین دلا دیا ہو کہ اس گاؤں سے رشتہ نہ کرنا ورنہ اپنا بیٹا گنوا بیٹھو گے۔ کرمداد نے 3-4 مرتبہ کوبے کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس کے خاندان کی تباہی دیکھ لو اور عبرت حاصل کرو۔ ہم نے 2-3 بزرگوں سے بھی کہلوایا لیکن کرمداد تو اپنے فیصلے پر قائم رہا اور آخر پتہ چلا کہ اس نے کسی کی معرفت لڑکی والوں تک اپنا فیصلہ پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی لڑکی کا رشتہ جہاں چاہیں دے دیں۔ اس طرح نظرے کی محبت اور خوابوں پر کالی سیاہ مہر لگ گئی۔
نظرہ بڑا دلیر اور مضبوط دل گردے والا نوجوان تھا۔ اس کے دوست تو ہوں گے لیکن کسی کے ساتھ اس کی رازداری نہیں تھی۔ اس نے ہار کر اور پریشان ہو کر ہم تینوں کو ہم راز بنا لیا اور ہم سچے دل سے اس کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ ایک روز تو وہ رو ہی پڑا۔ اس نے بتایا کہ ایک ہی دن پہلے وہ لڑکی سے خانقاہ کی اوٹ میں ملا۔ لڑکی تک بھی یہ فیصلہ پہنچ گیا تھا، وہ بھی روتی تھی۔ نظرے نے ہمیں بتایا کہ دونوں نے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نظرے اور لڑکی نے جب کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا تو ان دنوں ساون شروع ہو چکا تھا۔ آج کل صرف انسان ہی نہیں بدلے، موسم بھی بدل گئے ہیں۔ آج کل ساون کی بارشیں بھی کم نہیں بلکہ بہت کم ہو گئی ہیں۔ ہماری جوانی کے وقتوں میں ہمارے علاقے کا ساون اس قدر برستا تھا کہ ندی نالے چڑھے رہتے تھے۔ ایک آدھ دن کا وقفہ ہوتا تھا اور رات کے پچھلے پہر افق پر بجلی کی چمک ہوتی تو لوگ انتظار نہیں کرتے تھے، جاگتے اور مویشیوں کو اندر باندھ دیتے اور اپنے بستر اور چارپائیاں بھی اندر لے جاتے تھے۔ بارش بڑی ہی تیزی سے آتی اور کئی گھنٹے موسلا دھار برستی تھی۔ ہمارے علاقے میں نالے بے شمار ہیں جنہیں ہم کس اور کسیاں کہتے ہیں۔ ان میں بڑا ہی تیز و تند سیلاب آ جاتا تھا جو چند گھنٹوں بعد اترنا بھی شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارا علاقہ میدانی نہیں، پہاڑی اور چٹانی ہے، اس لیے برساتی نالوں کے پاٹ تنگ اور کنارے دیواروں کی طرح اونچے ہوتے ہیں۔ انہیں عام طور پر دیکھو تو بڑے ہی معصوم اور بے ضرر لگتے ہیں، لیکن سیلابی صورت میں یہ معصوم سے نالے بڑے ہی بے رحم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ نالے مڑتے ہیں اور ہوتا یوں ہے کہ بعض کنارے پتھریلے ہوتے ہیں اور اگر یہ موڑ پر ہوں تو اس طرح خطرناک ہو جاتے ہیں کہ سیلابی پانی جوش و خروش سے آتا اور سیدھا ان سے ٹکراتا اور دائیں بائیں مڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سیلاب کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ موڑ پر سامنے والے کنارے سے ٹکراتا ہے اور پھر پانی اسے اپنے بہاؤ کے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس ٹکر سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر اسے ڈوب کر مرنا ہوتا ہے۔ ساون پورے جوبن پر آیا تو ایک صبح کرمداد کو دیکھا، وہ اپنے بیٹے نظرے کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس نے ہم سے بھی پوچھا کہ نظرے کو گزشتہ شام کہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نظرہ عصر کے وقت گھر سے نکلا تھا اور رات واپس نہیں آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے وہ گزشتہ روز دوپہر کے وقت ملا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ مجھ سے ملا تھا، لیکن اس نے لاپتہ ہو جانے کی یا اپنے کسی اور ارادے کی بات نہیں کی تھی۔ اب اگلے روز اس کا باپ اس کی پوچھ رہا تھا تو مجھے ایک خیال آیا کہ نظرہ ہی نہیں، وہ لڑکی بھی کل شام سے لاپتہ ہو گئی ہوگی۔ نظرے نے ہمیں یہ تو فیصلہ بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر کہیں چلا جائے گا۔ لڑکی کا گاؤں تقریباً 4 میل دور تھا۔ قریب ہوتا تو ہم وہاں جاسوسی کرتے کہ لڑکی گھر میں ہے یا وہ بھی غائب ہو گئی ہے۔ اس رات اتنی بارش برسی تھی جو صبح تک جاری رہی تھی۔ ہمارے کس اس طرح چڑھے تھے کہ پانی اتنے اونچے اونچے کناروں تک بھی آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ نظرہ اگر لڑکی کو ساتھ لے کر گیا ہے تو دونوں بہت خراب ہوئے ہوں گے اور ابھی دور نہیں پہنچے ہوں گے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بڑے کس اور چھوٹی کسیاں تھیں جو رات کو چڑھ گئی تھیں۔ بہرحال ہم تینوں دوستوں نے اپنے دوسرے دوستوں کو بھی نہ بتایا کہ نظرہ لڑکی کو ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہوگا۔ اس روز کرمداد اپنے بیٹے نظرے کے لیے بہت ہی پریشان رہا۔ جو کوئی اس کے سامنے آتا اس سے پوچھتا، نظرے کو کہیں دیکھا ہے؟ سورج غروب ہونے میں تھوڑی سی دیر رہ گئی تھی جب ایک آواز سنائی دی، وہ نظرہ آ رہا ہے۔ کرمداد نے سارے گاؤں کو بتا دیا تھا کہ نظرہ گزشتہ شام سے لاپتہ ہے۔ یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچی کہ نظرہ آ رہا ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ میں دوڑا گیا اور نظرے کو دیکھا۔ اس کا حلیہ اور کپڑے بتا رہے تھے کہ گدلے سیلاب میں سے نکل کر آیا ہے۔ کچھ آدمی آگے ہوئے اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا، لیکن نظرہ بول ہی نہیں رہا تھا، جیسے وہ کسی کی بات سن ہی نہ رہا ہو۔ اس کے سر پر پگڑی نہیں تھی اور سر پر سیلاب کی مٹی جمی ہوئی تھی۔ کپڑے بھی بتا رہے تھے کہ وہ سیلاب میں سے گزر کر آیا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا اور آہستہ سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا لیکن بولا نہیں، وہ بالکل ہی گمسم تھا۔ میں، راجہ شہباز خان اور افضل اس کے ساتھ گئے اس کے گھر تک۔ وہ چارپائی پر گر پڑا اور فوراً ہی سو گیا یا پھر شاید بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح ہم تینوں دوست اس کے گھر گئے۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ گھر والوں نے اسے نہلایا اور کپڑے تبدیل کروا دیے تھے۔ اس کی اصل شکل و صورت نکل آئی تھی۔ ہم تینوں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کا باپ وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔
ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ آخر اس کا باپ اٹھا اور باہر نکلا۔ تب اس سے پوچھا تو اس نے بڑی کمزور سی آواز میں بتا دیا کہ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر نکل گیا تھا۔ 1-2 روز پہلے وہ خانقاہ پر لڑکی سے ملا تھا۔ لڑکی بھی اس جیسی جرت والی تھی۔ گھر سے بھاگنے کو تو وہ پہلے ہی تیار تھی۔ دونوں نے بھاگنے کی یہ رات مقرر کی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ مقرر کی تھی جہاں دونوں پہنچ گئے اور چل پڑے۔ وہ آدھی رات سے کچھ پہلے وہاں سے چلے تھے۔ 1-1.5 گھنٹے بعد ایک کس کے کنارے پہنچے تو اس میں درمیانہ سا سیلاب آیا ہوا تھا، جس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ اوپر کے علاقے میں میंہ برسا ہوگا۔ دونوں ایک ایسی جگہ سے کس عبور کرنے لگے جہاں پاٹ کچھ چوڑا تھا اور پانی کمر سے کچھ نیچے تک ہی تھا۔ وہ ابھی کس کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا۔ ساون کی بارش اچانک شروع نہیں ہوا کرتی تھی۔ اوپر سے یعنی جس طرف سے کس آتے تھے ادھر سے بارش برستی آتی تھی۔ بارش شروع ہوتے ہی سیلاب آ جاتا تھا۔ اس لحاظ سے ہمارے علاقے کے کس بڑے ہی خطرناک ہوا کرتے تھے کہ اچانک سیلاب آتا تھا۔ یہ دونوں ابھی کس کے درمیان میں تھے کہ بارش بھی آ گئی اور پورے جوش و خروش سے سیلاب بھی آ گیا۔ نذرہ پریشان نہ ہوا کیونکہ وہ تیرنا جانتا تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ پانی میں چلتی چلے اور اس کا بازو پکڑ لے۔ سیلاب یک لخت تیز اور گہرا ہو گیا جسے لڑکی برداشت نہ کر سکی اور اس کے ہاتھ سے نذرے کا بازو چھوٹ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، نذرے میں گئی۔ نذرہ پار جانے کے بجائے لڑکی کے پیچھے تیرنے لگا۔ آگے پاٹ تنگ اور کنارے اونچے تھے، اس لیے سیلاب زیادہ جوش میں آ گیا اور پانی گہرا بھی ہو گیا۔ نذرہ جذبات سے نکل آتا تو وہ سیلاب میں سے بھی نکل آتا۔ نارمل ذہنی حالت میں وہ سمجھ جاتا کہ رات کے اندھیرے میں اتنے تیز سیلاب میں بہتی لڑکی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، لیکن محبت ایسی تھی کہ وہ لڑکی کو پکارتا آگے ہی آگے تیرتا جا رہا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بڑی روانی سے نذرے کا بیان سنا رہا ہوں۔ نذرہ رک رک کر بولتا تھا اور بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور اس کی آنکھیں ٹھہر جاتی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولتا اور اس کی آواز ڈوبنے لگتی تھی۔ بہرحال اس نے یوں سنایا کہ وہ اس وقت ہوش میں آیا جب وہ ایک جگہ کس کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ معلوم نہیں وہ تھکن سے چور ہو کر سو گیا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہاں پاٹ خاصا چوڑا تھا۔ وہ اٹھا اور پاگلوں کی طرح کس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کہاں تک جا نکلا، لیکن اسے لڑکی نظر نہ آئی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ اپنے گاؤں کس طرح آن پہنچا تھا۔ وہ دراصل ذہن لاشعور کے زور پر گاؤں واپس آ گیا تھا۔ تیسرے یا چوتھے روز کا واقعہ ہے کہ یہ خبر ملی کہ اس لڑکی کی لاش ایک کھڈ میں پڑی ملی ہے جو کس کے بالکل کنارے پر تھا۔ لڑکی کی لاش گیدڑوں وغیرہ نے خاصی حد تک کھا لی تھی، ابھی چہرہ نہیں بگڑا تھا۔ یہ بات ہمیں اس گاؤں کے ایک آدمی نے سنائی تھی۔ یہ تو ہمیں توقع ہی تھی کہ لڑکی زندہ نہیں ہوگی۔ وہ کسی موڑ پر پتھریلے کنارے سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی ہوگی اور پھر تو اسے ڈوب کر مرنا ہی تھا۔ حادثہ در حادثہ یہ ہوا کہ یہ خبر جب نذرے تک پہنچی تو وہ یک لخت اٹھا اور اس لڑکی کے گاؤں کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف دوڑ پڑا جس طرف ایک کس بہتا تھا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، ہاڑ آ گیا، ہاڑ آ گیا۔ ہم سب اس کے پیچھے دوڑے اور اسے پکڑ لائے۔ وہ ہمیں کہتا تھا، آگے نہ جانا، ہاڑ آ گیا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہی ہو کہ ہاڑ ہماری زبان میں سیلاب کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد نذرہ صرف 7 دن زندہ رہا اور اس کی کبھی کبھی ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، ہاڑ آ گیا ہے۔ وہ اب باہر کو دوڑتا بھاگتا نہیں تھا، لیٹا لیٹا اٹھ بیٹھتا اور زور سے یہی آواز لگاتا تھا کہ ہاڑ آ گیا ہے۔ اسے پیر صاحب کے تعویذ پلائے گئے۔ ایک اور شاہ جی نے بھی آ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ اس پر کوئی آسیبی اثر ہے، لیکن اس کا دماغی توازن بری طرح بگڑ گیا تھا۔ ہم تینوں دوست دن میں ایک مرتبہ اس کے پاس جاتے تھے، لیکن ہمیں وہ پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ہم کچھ نہ کچھ کہتے رہتے لیکن وہ چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ ایک رات وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ گھر والوں کو صبح پتہ چلا۔ اس رات بھی ساون برسا تھا اور کس چڑھ گئے تھے۔ اگلے روز اس کی لاش اسی کس کے کنارے 4-4.5 میل دور پڑی ملی۔ صرف ہم 3 دوست جانتے تھے کہ وہ کیا روگ لگا بیٹھا تھا اور اس رات وہ کس کے سیلاب میں کود گیا ہوگا اور اس لڑکی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈوب مرا۔